مجھے یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات یاد آ رہی ہے میرے اپنے بچپن کی اور لڑکپن کی، یوتھ لائف کی ہے، میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ میں جو اوائل زمانہ تھا میں نے گزارا، میں جنگ سے لاہور شفٹ ہوا ہوں 1978 میں، 1978 اپریل 1978 تک جنگ میں تھا، اور ایک پروفیشن کے طور پہ میں لائر تھا، میں ایک لائر تھا، پریکٹسنگ لائر تھا، ڈسٹرکٹ کورٹس جنگ میں ایک وکیل کے طور پہ پریکٹس کرتا تھا۔ پھر میں یونیورسٹی لاء کالج میں آ گیا، لاہور شفٹ ہو گیا، پروفیسر آف لاء ہونے تک پھر وہ سارا وقت وہیں گزارا۔ تو جب میں جنگ میں تھا تو، اور علوم شرعیہ، علوم دینیہ جس کا ایک نصاب ہوتا ہے، وہ میں نے 1970 میں 1970 میں ان کی تکمیل کی تھی، دورہ حدیث کی۔ وہ پورا ایک اسپیسیفک جو نصاب ہوتا ہے 8-10 سال پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ تو تدریس جاری رہا۔ تو جنگ کا وہ اوائل زمانہ جو بتا رہا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے، اور میں بڑی دلچسپ ہے مثال۔ تو میں بچپن میں، ہم گھر سے جب نکلتے تھے تو کوئی بازار تھا جس میں کوئی شاپنگ کے لیے، گروسری کے لیے، کوئی چیز گھر کی لینے دینے کے لیے جاتے تھے تو کھیتیاں والا بازار کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں کھیت ہوں گے تو کھیتیوں والا بازار ہوگا، اب وہ کھیتیوں کی زبر زیر میں بدل گئی، کھیتیاں والا بازار۔ وہاں ایک دکان مجھے یاد پڑتی ہے، وہاں 4-5 بڑے بڑے بوڑھے آدمی اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو کبھی میں چھوٹی عمر میں ویسے کھڑا ہو جاتا تھا، 5 آدمی بیٹھتے تھے، ان میں سے بعضوں کے نام اب تک مجھے یاد ہے، وہ تو پرانی بات ہے، وفات پا گئے سارے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ اور ان میں سے کوئی ایک بھی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، میٹرک پاس بھی نہیں تھے ان میں سے کوئی صاحب، یعنی 10 سال کی سکولنگ بھی نہیں تھی۔ کوئی پرائمری پڑھا ہوا تھا، 5 کلاسز تک سکولنگ کی، کوئی 4 سال تک سکولنگ کی، ان میں سے کوئی 6-7 سالوں تک کی ہوگی، ایز سچ میٹرک بھی نہیں کیا ہوا تھا کسی نے۔ پرانے وقت کے لوگ تھے، محنت مزدوری کرنے والے، اب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو ریٹائرڈ لائف گزارتے تھے۔ ان میں ایک بھائی پروفیشن لوہار رہا تھا پہلے، یہ بلیک سمتھ کہتے ہیں ہم، لوہے کا کام کرتا۔ ایک میوزیشین تھا، باجا بجاتا تھا، وہ بھی اپنے فارغ وقت میں ہارمونیم اور پیانو بجاتا رہتا تھا ضعیف عمری میں۔ تو اسی طرح کوئی ایک جلاحہ تھا، کپڑے کا پرانے کھڈیاں ہوتی تھی اس کا کام کرتے تھے۔ بائی پروفیشن جب وہ پہلے کرتے تھے تو بعد ازاں بوڑھے ہو گئے تو بیٹھتے تھے، اور وہ جب بیٹھتے تھے تو وہ 5 کے 5 ان میں سے ایک ارسطو ہوتا تھا، ایک افلاطون اور ایک سقراط، ایک بکرات۔ وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے تھے، مذہب کے وجود کا انکار کرتے تھے، دلائل دیتے تھے، عقلی اور فلسفے کی باتیں کرتے تھے۔ پڑھا ایک دن بھی نہیں ہے، نہ فلسفہ پڑھا، نہ سائنس پڑھی، نہ مذہب پڑھا، نہ دین پڑھا، نہ دنیا پڑھی۔ تو میں کھڑے ہوتا سنتا تھا، تو بچپن کی بات ہے، تو وہ میں سوچتا تھا نہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ کسی اسکول گئے، نہ کسی مدرسہ گئے، نہ کوئی ریلیجس سائنسز پڑھی ہیں، نہ کوئی ورلڈلی کوئی میٹیریل سائنسز پڑھی ہیں، کوئی علم نہیں سرے سے، اور یہ ان کے پروفیشن اپنی جوانی میں رہے، اب ریٹائرڈ لائف ہیں، بوڑھے ہیں، ان پڑھ ہیں، اب ضعیف عمر کے ہیں، اور بیٹھ کے فلسفے اور وجود خدا کو رد کرنا اور مذہب کو رد کرنا اور بڑی بڑی اونچے آسمانوں کی باتیں کرتے تھے۔ تو بعد ازاں وہ حقیقت کھلی، میں یہ بڑی ریلیونٹ بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انکار مذہب کا کئی جگہوں پر ہوا، کئی ادوار میں ہوا، کئی لوگوں نے کیا، اس کے پیچھے کچھ خارجی اسباب ہیں، عقلی اسباب نہیں تھے، فلسفیانہ اسباب نہیں تھے، سائنسی اسباب نہیں تھے، علمی اسباب نہیں تھے، خارجی عوامل تھے، معاشرتی، سماجی، مذہبی، خارجی۔ تو بعد ازاں میری لائف کا ایک زمانہ آیا کہ میں نے دروس قرآن شروع کیے جنگ میں، اور حلقات علم شروع کیے جنگ میں، یہ 70s کی زمانے میں، اور خطبات سیرت شروع کیے، تو علمی حلقات میں نے قائم کرنے شروع کیے، تو میرے حلقات میں وہ آتے تھے ضعیف العمر ہونے کے باوجود، تو جو انٹرپریٹیشن دین کی، مذہب کی میں دیتا تھا وہ اس کو مانتے تھے، اور عمر پر مذہب کا انکار کرتے رہے، میں خود سنتا رہا۔ اب جب میں قریب ہوا اور وہ مجھے ماننے لگے، میری بات سننے لگے، دین کی میری تعبیر کو قبول کرنے لگے، مذہب کی میری تشریح کو قبول کرتے تھے، کوٹ کرتے تھے، جب میری لائف ذرا اس سٹیج پہ آئی تو پھر میں نے کمپیئر کیا کہ یہ تو انکار کرتے تھے مذہب کا اور برا بھلا کہتے تھے مذہب کو، بیٹھ کے ہر وقت دین کو، مذہب کو برا بھلا کہتے تھے، اب یہ مانتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، میں مذہبی کی بات کرتا ہوں، دین کی بات کرتا ہوں۔
تو جب میں نے انالیسس کیا تو سمجھ آیا کہ وہ ان کی ساری رائے جو بھی تھی اس کے پیچھے کوئی نہ مذہب تھا، نہ فلسفہ تھا، نہ سائنس تھی، نہ علم تھا، نہ فکر تھا۔ وہ اپنے اپنے محلے کے مولویوں سے ان کی لڑائی ہوئی تھی مختلف وقتوں میں۔ کسی کس مولوی صاحب سے لڑائی ہوگی، کسی اس کو برا واسطہ پڑ گیا، ایک کا گھر ایک محلے کی مسجد کے قریب ہے، دوسرے کا دوسری محلے کی مسجد کے قریب ہے، اور مقامی مولوی صاحب اور ان کی انٹھن ہو گئی، بنی نہیں، ان کی باتوں سے جھگڑا ہو گیا، اور پھر وہ لڑائی مولوی صاحب سے ہوئی تو مولوی چونکہ دین اور مذہب کی بات کرتا ہے تو انکار مذہب کا کر دیا۔ لڑائی امام صاحب سے ہوئی، لڑائی عالم سے ہوئی، اور چونکہ وہ سارا دن خطاب مذہب کا کرتا ہے لہذا جو کہتا ہے اس کا بھی انکار کر دی۔ تو ایسا بھی رہا ہے، بعض سائنسدانوں نے انکار کیے ہیں، اس وقت کے چرچ کے رویے کے خلاف ایک ایسا ریئیکشن آیا، احتجاج آیا ہے، رد عمل پیدا ہوا ہے۔ بعض فلسفیوں نے ایسا انکار کیا۔ ایک زمانہ مغرب میں، یورپ کا ایسا گزرا ہے جب چرچ نے بڑے ظلم کیے ہیں علم پر، عالموں پر، سائنسدانوں پر، فلسفیوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، قیدیں دی ہیں، قتل کیا ہے۔ جب اس وقت کیتھولک اتھارٹی تھی بڑی زوروں پر، مسیحیت کی طاقت تھی، راج کرتے تھے، تو وہ میں آگے یہ چیزیں کوٹ کروں گا جب ہم سائنس پر آگے آنے والے، ہسٹری آف سائنس پر آئیں گے، وجود باری تعالیٰ اور ضرورت مذہب کے حوالے سے، تو میں ریفرنس اس وقت کوٹ کر دوں گا۔ تو رد عمل ہوا، اور رد عمل ہوا تو جس کے خلاف ہو گئے، تو چونکہ وہ مذہب کے قائل ہیں، مذہب کا پرچار کرنے والے ہیں، تو خواہ ان کی بیان کردہ مذہبی حقیقتوں سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے، خواہ ان کے رویوں سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے، خواہ ان کے وضاقتہ سے اختلاف ہوا تب چڑھ گئے۔ تو کسی کو کسی سے چڑ ہوتی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں پاکستان میں بھی دیکھا، کسی کو کسی کے ساتھ چڑ ہے، لہٰذا جو وہ کچھ کہتا ہے پھر اس کے کہے سے بھی اختلاف کرتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔ تو انسانی طبیعتیں ہر طرح کی رہی ہیں۔ میں نے ایسے ایک شخص دیکھے، دو بھائیوں کی لڑائی تھی، سینئر دو بھائیوں کی لڑائی تھی، ان میں سے ایک بھائی کو میں نے دیکھا اس لڑائی میں رد عمل میں وہ کہتا تھا کہ جو اس کا مذہب ہے میں اس مذہب کو بھی نہیں مانتا، جس خدا کو وہ مانتا ہے میرا بھائی معاذ اللہ استغفر اللہ پتہ نہیں کیا کیا کلمات بولتے، میں اس خدا کو ہی نہیں مانتا، پھر آگے الا بلا لفظ بولتے تھے۔ جس نبی رسول کو میرا بھائی مانتا ہے معاذ اللہ میں اس نبی اور رسول کو بھی نہیں مانتا، جس دین کو میرا بھائی مانتا ہے میں اس دین کو نہیں مانتا۔ پھر وہ اپنا نام کرتا تھا، میں پھر ہندو، میرا نام تلسی رام نارائن ہے، میں فلاں کو نبی مانتا ہوں، میں فلاں مذہب کو اعتقاد کرتا ہوں۔ بھئی کیوں کرتے ہو ایسا؟ میں نے اپنے بھائی کا الٹ کرنا، یہ میں نے اپنے کانوں سے ان کی رسائی کراتے ہوئے باتیں سنی ہوئی ہیں، اور ایکچولی وہ کرتا تھا وہ شخص اس طرح۔ اور یہ ایک نہیں ہے، اس کی مثالیں اب آپ پھیلاتے چلے جائیں تو ہڈن یا اوپن یہ ہزارہ شخصوں میں ہے۔ تو ایک چیز رد عمل ہوتا ہے طبیعت کا، اور اگر طویل عرصہ رہے وہ رویہ ظلم کا، جیسے چرچ کا میں نے کہا، کیتھولک اتھارٹی کا، مسیحیت کا، اور اہل علم پر، سائنسدانوں پر اور فلسفیوں پر، اگر 100 سال 200 سال ہی ایسے گزرے ہوں، 200-300 سال اس ظلم کے جبر کے، تو نسلیں اس کے اندر گزری ہوں، تو رد عمل بڑھتا بڑھتا ایک مستقل فکر بن جاتا ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں ہر اس شے کا جس کا چرچ میں اقرار ہوتا تھا۔ جب رد عمل ہوتا ہے تو پھر انکار ہوتا ہے۔ تو مذہبی اسلامی تاریخ میں بھی کچھ ایسے علماء کے ساتھ ہوا ہے کہ خاص کسی وقت کے زمانے کے خاص طبقہ علماء کے ساتھ رد عمل ہوا، تو جو عقائد ان کے تھے تو اس کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے رد عمل میں شروع کیا، اور لکھتے لکھتے اپنا فکر بن گیا۔